لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات پر محمد. صاحبان علم ملت، آج شب ولادت و صحادت حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب السلام تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد ہے، اور ہم سب مل کے اپنے مولا وقت امام حجت کی خدمت میں بھی تہنیت پیش کر رہے ہیں. یقیناً میرے عزیز دو شب مسرت ہے اور شب عید ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ محسوس کریں کہ میں نے جو سرنامہ کلام قرار دیا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا، جہاں آغاز ہی اس انداز میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن نے مجھے متوجہ کیا کہ یہ شب ولادت میں اس آیت کا کیا مقصد ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ، کیا ہم ہی لوگوں کو حق نہیں ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین؟ کیوں کہ اس لیے کہ جسے علی مل گئے وہی تو کہے گا. علی ایک نعمت کا نام ہے، علی کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے؟ کہ ظاہر بات ہے جسے نعمت نہیں ملی اسے حق ہے کہے ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے، مگر جنہیں نعمت مل گئی ہے انہیں پورا حق ہے کہ وہ کہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ رات ہے کہ جتنا ہم سب مل کے کہتے رہیں اس کا شکریہ ادا کریں، کہیں تک ہم اس کا شکریہ ادا بھی نہ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن پھر مجھے منتشر کرے اور ایک مرتبہ سوال کرے، انہیں حق کیوں نہیں ہے کہ وہ کہیں الحمدللہ رب العالمین؟ ہم نے روکا نہیں ہے، مگر کوئی یوں ہی کہہ دیتا ہے شکریہ، تو کسی کو مل جاتا ہے تب وہ کہتا ہے شکریہ. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا اسی سورہ فاتحہ کو آگے بڑھ کے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ جب سارا بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو جو دیکھنا چاہتا ہے اسے نعمت ملی نہیں، اور جو یہ کہتا ہے معبود اس راستے میں باقی رکھنا اسے نعمت مل گئی. تو جنہیں علی مل گئے اس نے کہا معبود باقی رکھنا، جنہیں ابھی علی سمجھ میں نہیں آئے وہ کہتے ہیں معبود راستہ دکھا دینا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی عجب لطف الہی ہے میرے عزیزو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ سنو، جتنا علی سے وابستہ ہوتے چلے جاؤ گے قرآن میں بڑی بڑی فضیلتیں سمجھ میں آئیں گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اور یہ بھی عجیب بات ہے، کوئی قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا ہے کہ ہم گویا عبادت کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں. عزیزو، بنا میں عبادت عمل کرنا اور ہے قصیدہ پڑھنا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اور پھر میرے ساتھ قدم بے قدم چلیے، ہر منظر میں الحمدللہ رب العالمین. بھائی نبی کریم غار میں بھی، پہاڑیوں پہ بھی، چوٹیوں پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے دعا مانگ رہے، معبود کوئی ناصر عطا کر دے، کوئی مددگار عطا کر دے. موقع عجیب تھا، محبوب کو حبیب کی بات پسند آ گئی. تم مانگ رہے ہو، میں دینے کے لیے تیار. میں نے کہا تاریخ کا وہ منظر بھی دکھا دے. کہا دیکھو ایک خاتون گھر سے نکلی ہے، پوری کائنات کی عورت ایسے موقع پہ نہیں نکلتی، اور اگر نکلنے میں تیار ہوتی ہے تو دوسری عورتیں روک دیتی ہیں. بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ کہ تم بھول گئے؟ تاریخ پڑھو. کیا تم نے نہیں دیکھا جب یہ بچہ میرے شکم میں
اور سید المرسلین حاضر ہوتے ہیں، میں اچانک تعظیماً کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ناقص عرب کی عورتوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک چچی بھتیجے کے آنے میں کھڑی ہو جاتی ہے، یہ صورت زمانہ تو نہیں؟ کہ میں خود سے نہیں کھڑی ہوتی، کوئی مجھے کھڑا کر دیتا ہے۔ سب نے ضد کیا تو صحیح، اب ہم نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ تمام عرب خواتین نے ایک مرتبہ روکا، مجھے معاف کیجیے گا، ہندوستان کی عورتیں نہیں ہیں، عرب کی عورتیں ہیں۔ مکے کی خواتین نے ایک مرتبہ پوری طاقت سے بٹھا رکھا۔ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو جیسے ہی مرسل اعظم داخل ہوئے کہ ایک مرتبہ سب نے دیکھا، طاقت یہ لگا رہی تھی، مگر اس کے بعد بھی بی بی اب جو کھڑی ہوئی، کوئی ادھر گری کوئی ادھر گری۔ میرا بیٹا ہاتھوں کو جوڑ لوں، یا علی، ابھی شکم مادر کی یہ طاقت ہے، یہ خواتین گرتی نظر آ رہی ہیں۔ اب جب میدان کا معاملہ آئے گا تو کوئی مذہب ہوگا، کوئی انتر، کوئی دائیں کوئی بائیں گرے گا، اور اس دائیں بائیں کا بھی لطف اٹھائیے میرے عزیزو۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی دائیں کبھی بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ عجب نہیں، وہی بات یاد آ گئی، ادھر گرا ادھر دیکھا، ادھر گرا ادھر دیکھا۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء نے کہا معاملہ یہ تھا کہ روز اول خانہ کعبہ میں جو بھی آیا حج کے لیے تو ایک مرتبہ اس نے طواف کرنا شروع کیا۔ کہا کیوں اتنی حیرت کے ساتھ کر رہے ہو؟ کہ ہم اس نشان کو چاہتے ہیں مٹا دیں، مگر آج تک وہ نشان مٹا نہیں۔ تو ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی تو ہوگا، مگر جسے بھی دیکھا اسے فرش میں لیٹا ہوا دیکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، دنیا یہیں سے مان لے کہ امامت اسی کو کہتے ہیں جو پردے سے اپنی طاقت ظاہر کر دے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین، دیکھا بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طواف کیا ہے، یہ پہلی خاتون ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد اعلان کیا، محبوب میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر، تیرے صحیحوں پر، اور جس نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے اس پر، اور اس مولود پر ایمان لاتی ہوں، بس تو میری مدد کر لے۔ دیکھو میں بی بی کیسے معلوم؟ کہ ظاہر بات ہے جو علی کی ماں ہے اسے نہ معلوم ہوگا۔ اور میں نے اپنی زبان سے اعلان کر کے یہ بھی ثابت کر دیا، جب ماں اتنا جانتی ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا؟ جب ماں صاحب ایمان ہے تو باپ بھی کل ایمان کا باپ ہے، لہذا اس کی عظمت و جلالت کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا۔ لہذا مانگا تو اس انداز میں، محبوب تو جو اس کا واسطہ ہے جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان کر دے۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد ابھی مشکل کشا کو دیکھا نہیں، مگر مشکل کشائی کے لیے دعا کر دیا۔ کہ جب نہیں بی بی آواز دے بھئی یہیں سے سیرت چلے گی، اب اس کے بعد آنے والا جو زمانہ ہوگا کسی نے علی کو دیکھا نہ ہوگا، مگر ہر ایک مشکل کشا کہتا نظر آئے گا۔ اور جب علی کی والدہ گرامی نے کہا معبود اس کے واسطے سے جو میرے شکم میں میری مشکل آسان کر دے، آج گھروں کے اندر جو ذرا سا بچہ گھٹنیوں سے کھڑا ہوتا ہے اور ذرا لڑکھانے لگتا ہے، میں نے باپ کو نہیں دیکھا مگر ماں کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بنیاد بی بی نے ڈالا وہ ہر گھر میں مومنات میں نظر آتا ہے۔ بھئی تاریخ کی دو ہی عورتیں ملی، یا جنہوں نے علی کی محبت میں مشکل کشا کہا، اور یا بغض علی میں میدان میں نظر آئی۔ اسی منظر سے ہم نے دیکھا دونوں راستے ملے۔ اس گھر کی بیویاں کہتی ہیں یا علی مدد، وہ بنا میں علی چہرہ بگاڑ دیتی ہیں۔ میرا دل شاید اس لیے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، جو سال بھر تک علی کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی 13 رجب میں علی علی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
دیوار شق ہو گئی اور بیوی داخل ہو گئی. دیکھیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، مگر کیا کیا جب ہر سال ولادت کی تاریخ آتی ہے تو کم سے کم سوتے ذہنوں کو بیدار کیسے کیا جائے، ان مدہوش لوگوں کو ہوش میں کیسے لایا جائے. کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہ اس کی ماں نے اسے حیدر کہا، اس کے بابا نے اسے اسد کہا، خاندان والوں نے زید رکھنا چاہا، مگر قدرت کی ندا ہی نہیں، اس کا نام علی رکھا جائے گا. اور عالم اسلام نے بڑی شہرت کے ساتھ انہیں کرم اللہ وجہہ کہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم معاملہ کیا تھا، مگر انہوں نے سمجھایا کہ ہم نے ہر ایک کو کہا رضی اللہ عنہ تعالی، مگر علی کو نہ کہا کرم اللہ وجہہ. اس کے لیے جو ہمارے سامنے وضاحت کی ہے علماء اسلام نے، کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی پیشانی جھک گئی اسے رضی اللہ عنہ تعالی کہتے ہیں، اور جس نے کبھی بتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی اسے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. میں نے جلوی سے تاریخ کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا معاملہ کیا ہے جو علی کو کرم اللہ کہا گیا. کا مسئلہ یہ تھا جب میرے مولا کی ولادت ہوئی، وضاحت سنیے بھائی، اگر کوئی پہلے آپ کے آگے جھک جائے تو آپ کو جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولا علی کی جیسے ہی ولادت بھی تمام بت گرتے نظر آئے. جب یہ سب علی کے آگے جھک گئے تو علی کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا انہوں نے عاجزی میں کہا ہے، محبت میں نہیں. اگر محبت میں کہا ہوتا تو یہی کہا جاتا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے میں نظر کرنا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے یہ اکیلی ذات ہے جس کے چہرے پر نظر کرو عبادت. کوئی ایسا لاؤ ہمارے سامنے، ضعیف سے ضعیف روایت لے آؤ، جھوٹے سے جھوٹے مورخ کو لے آؤ کہ ہماری مجبوری ہے، مقابلے میں ہم سب لا سکتے ہیں مگر کرم اللہ وجہ نہیں لا سکتے. کیوں کہ اگر وہ بھی کعبے میں پیدا ہو جاتے تو ہو سکتا تھا یہی سب کچھ ہوتا جو علی کے ساتھ ہوا. بس معاملہ یہی تھا جس سے کچھ نہ ملا وہ میرے مولا علی کو ملا. ہماری زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کے بعد ایک منزل 3 دن گزرنے کے بعد پھر دیوار خانہ کعبہ واہ ہوئی. دیکھا بے شہزادی باہر آئی، پیغمبر اسلام استقبال میں آئے. میرے بھائی کس کے استقبال میں آ رہے ہیں؟ کہ رسالت امامت کے لیے آ رہی ہے. اور جیسے ہی اپنی آغوش میں لیا، تاریخ کہتی 3 دن تک بی بی خانہ کعبہ میں رہی تو ان کے بچے نے آنکھ نہیں کھولی. اور جب باہر لے کر آئیں تو فوراً آغوش رسالت میں آنکھوں کو کھول لیا. نبی نے فرمایا کہ نظر کے لیے مجھے تم نے چنا تو علم کے لیے میں تمہیں چن لیتا ہوں. میرے بھائی دونوں کا ربط ہو گیا. یہ دیکھے پیغمبر کو، پیغمبر دین علم. اب ذرا سوچ لیجئے جس کی نگاہ رسالت کو پہلے دن دیکھ لے وہ کیسا ہوگا، اور رسالت جسے اپنا علم عطا کر دے وہ کیسا ہوگا. کہ اپنی آغوش میں لے لیا. یا علی کیا وجہ تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر آنکھیں نہیں کھولی؟ عجب نہیں آواز دیں، جہاں ظلمتیں ہوتی ہیں وہاں نگاہ نہیں کھولی جاتی، جہاں نور ہوتا ہے وہاں نگاہ چار کی جاتی ہے. بھئی آپ انکار نہ کیجئے گا، جہاں اندھیرا ہے وہاں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جہاں روشنی ہو جاتی وہاں آنکھیں بند ہوتی ہیں. کہ نہیں، جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے وہاں دیکھنے کی ضرورت کیا؟ جہاں نظارہ ہوتا وہاں دیکھا جاتا ہے. اس وقت نبی اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں جسے علی دیکھتے. لہذا جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا نبی نے کہا تم نے مجھے دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا. اب کوئی بندہ ایسا لاؤ جو کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی کی زیارت کرے اور یہ ولی کہلائے. کیونکہ سب نے کہا بغیر کلمے کے دیکھنا تبرک نہیں ہے، مبارک نہیں ہے. اسی لیے کہا صحابی اسے کہتے ہیں جو حالت اسلام میں نبی کریم کی زیارت کرے. مولا مجھے معاف کیجئے آپ کو کلمے کی ضرورت ہے. کہ کلمے کی ضرورت تو انہیں ہے، کلمہ پڑھانے کا کام میرا ہے، مگر میں نے کلمہ بعد میں پڑھایا، نظر پہلے کر لی. یعنی پہلے ہم کسی کو پہچانتے ہیں
تب تو اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی جو ان کی رسالت کی ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا پہلے ہے، گواہی بعد میں دیا. لوگوں نے گواہی پہلے دیا، پہچانا بعد میں. جنہوں نے بعد میں پہچانا انہیں مومن کہا گیا. اور کیجئے گا، جنہوں نے پہچان لیا انہیں مومن کہا گیا، مگر جنہوں نے دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا انہیں منافق کہا گیا. منافق بنا کیوں؟ کیا علی کی، کیا نبی کی عداوت میں؟ کہا نہیں. جو نبی کا مخالف ہے وہ ہے کافر، جو خدا کا مخالف وہ مشرک، جو نبی کا مخالف وہ ہے کافر، جو علی کا منکر ہے وہ ہے منافق. تو یہ منافق نبی کو دیکھ کے کیسے بنا؟ کہ دیکھتا نبی کو تھا، مگر نبی کی زبان سے جو فضائل علی بیان ہوتے تھے تو یہ چلتا ہوا نظر آتا تھا. یہ رسالت سے نہیں چل رہا تھا، امامت کی دشمنی لیے ہوئے تھا. یعنی اگر علی نہ ہوتے تو سب رسول کے ہو جاتے. کہ جی ہاں صاحب یہ سب رسول والے ہوتے، ہم نے کہا ان میں ایک بھی رسول والا نہ ہوتا. کہ کیوں؟ کہ دیکھا نہیں تم نے شب ہجرت جتنے آئے تھے یہ کس لیے آئے تھے؟ کہ یہ نبی کو قتل کرنے آئے تھے. یہ تو معجزہ تھا کہ بستر میں علی مل گئے. اب سمجھ میں آ گیا اگر علی نہ ہوتے تو نہ وحدانیت ہوتی نہ رسالت. جب یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم شکریہ کس بات کا ادا کرتے؟ لہذا علی چلتے چلے گئے، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے رہے. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ. بس عزیزان محترم، شب ولادت ہے، بس کچھ خصوصیات میں نے دیکھا میرا دل خوش ہو گیا. کیوں؟ کہ اس لیے جس کی کم سنی میں سب کچھ مل جائے تو اس کا شباب اور ہوگا. طاقت مولا متقیان کی کم سنی کیا ہے؟ کہ صاحب آپ نے دیکھا نہیں گہوارے میں ہے اور کلے اجدر کو چیرتے نظر آئے. ایک ایسا تماشا مارا ہے کہ زندگی بھر چہرہ ٹیڑے کا ٹیڑا ہی رہ گیا. میں کہوں گا جب کم سنی کا ہاتھ ایسا ہے تو شباب کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ اور کہا یہی عداوت کی وجہ بھی ہے کہ ابھی گہوارے میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم دوڑے تھے، مگر ہماری مجبوری یہ تھی، ہم نے علی کو اپنا جیسا سمجھا تھا. بس جیسے ہی اپنا سمجھ کے آگے بڑھے گئے مار کھاتے چلے گئے. علی نے آواز جب سمجھ میں آ گیا جو خالی وسیع کو اپنا جیسا سمجھے تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے، تو جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے گا تو محشر میں دیکھنا کیا ہوگا. لہذا میرا عزیزو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے معبود تو نے ہمیں ان کے دائرے میں محفوظ کر دیا کہ جن کے وسیلے سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لاکھوں شکریہ ہے، لاکھوں سلام ہے مولا متقیان کی بارگاہ میں. بس میرے عزیز و شاعر فاطمہ بنت اسد آواز دیں، میرے بچے کے اس عمل کو جو میں نے گہوارے میں دیکھا برجستہ میری زبان پر نکلا کہ انتا حیدر. یہ حیدر ہے، یہ کمال ہے. ایک ماں نے جو حیدر کہا تو اب ہر جگہ حیدر حیدر ہوتا ہے. بس آخری کلام میں میرے عزیزو جہاں دیکھیے حیدر، نعرے حیدری ہوتی ہے، حیدر حیدر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. جو بی بی فاطمہ بنت اسد کے ماننے والے ہیں وہ حیدر کی مخالفت نہیں کرتے. اب اگر کہیں بنا میں حیدر مخالفت ہو تو سمجھ لینا یا کہیں ابو جہل نے سمجھایا ہے یا کہیں ابو لہب نے انہیں آمادہ کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے جس کا جو نام ہے وہ نام تو لیا ہی جائے گا. اور حیدر کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ خیبر میں سمجھ میں آ گیا کہ اگر اپنا نام حیدر نہ بتاتے تو مرہم میدان سے منہ موڑتا نظر نہ آتا. اور یہ بتا دیا چلا تو گیا تھا مگر ابلیس نے بہکا دیا. ایک نام کے ہزار ہوتے ہیں. آج بھی دنیا یہی کہلانا چاہتی ہے کہ حیدر حیدر نہ کرو شاید مرہم جاگ جائے. بس میرے عزیز و مولا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مالک ہماری حیات ہو تو مولا کے ساتھ، ہماری زندگی ہو مولا کے ساتھ، اور ہماری موت ہو تو مولا کے ساتھ. معبود شب ولادت با سعادت کی برکت میں ہم سب کو شریک فرما دے اور تمام حاضرین کی آمد کو قبول فرما دیجئے.
مولا اسی طریقے سے ہر جگہ خوشیاں رہیں اور جہاں جہاں فرش مسرت بچھا ہے ان تمام مقامات کو آباد رکھیے گا صحت و سلامتی کے ساتھ۔ معبود ہمارے اندر اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے، جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرمائیے، جو پریشان حال ان کو پریشانی سے نجات عطا کرے، جو بے روزگار انہیں روزی عطا کر دیجیے، جو روزی سے لگے ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد دیتے ہوئے اللہم تقبل برحمتک